اپنے عقیدے پہ ناز کر، خوشامد نہیں، اپنے عقیدے پہ ناز کر کہ اللہ نے تجھے ایسی جماعت عطا کی ہے، ایسا نظریہ دیا ہے، ایسی سوچ دی ہے، ایسا عقیدہ دیا ہے، ایسی فکر دی ہے جس میں نہ نبی کا بغض نظر آئے گا، نہ نبی کی شان کو کم کرنے والا نظر آئے گا، نہ صحابہ کی شان کو کم کرنے والا نظر آئے گا۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حفظنی فی اصحابی، جو میرا امتی میرے صحابہ کی عزت پر، ناموس پر پہرا دے گا، میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دے گا، میرے صحابہ کی حفاظت کرے گا، فرمایا کنت لہ یوم القیامت حافظا، قیامت والے دن میں محمد عربی اس کی حفاظت کروں گا۔ جو بھی بندہ، حضور فرماتے ہیں، جو بھی بندہ میرے صحابہ کی عزت پر، ناموس پر پہرا دے گا۔ اور یاد رکھنا، خدا کی قسم اس لیے یہ باتیں کرنے کا دل کرتا ہے کیونکہ انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، ہر نیکی کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، وہ صحابی کوئی بھی ہو، ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، کسی بھی صحابی کو گالی مت دینا۔ اور فرمایا فمن سبہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بھی بندہ میرے صحابہ کو گالی دے گا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ سزا کم ہے۔ اور اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فإنہ یجیء قوم فی آخر الزمان، فرمایا ایک آخری زمانہ آئے گا، لوگ یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دیں گے، میرے صحابہ کے بارے میں برا خیال کریں گے۔ سنی وہ نہیں ہے کہ جو نوٹوں کی چمک دے کر اپنا عقیدہ بدل لے، سنی وہ نہیں ہے جو پیسوں کی چھنکار دے کر اپنا ارادہ بدل دے، وہ سنی وہ نہیں ہے جو چند نوٹوں کی خاطر اپنے عقیدوں کو پشت کے پیچھے ڈال کر کہے نا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سارے درست ہیں، سارے ٹھیک ہے، پھر حضرت امام حسین کربلا گیا کیوں تھے؟ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ ہر بندہ درست ہے، ہر نظریہ درست ہے، ہر عقیدہ درست ہے، پھر حضرت امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے غزوات میں شرکت کیوں کی تھی؟ صحابہ نے جنگیں کیوں کی تھی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جنگیں کرتے تھے؟ حضرت خالد بن ولید کی اتنی تلواریں کیوں ٹوٹی تھی؟ پھر یہ سوچنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دیں گے، فرمایا ولا تعاکلہم، ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے، ولا تشاربہم، ان کے ساتھ پینا جائز نہیں ہے، اور فرمایا ولا تجالسہم، ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے، ان کی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے، ان کی گفتگو سننا جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھ، جس کے صدقے تجھے سارا کچھ ملا ہو، اسے چھوڑ کر تو ان کے ساتھ جفیاں ڈالتا پھرے، ان کے ساتھ عقیدتیں مناتا پھرے، ان کے ساتھ محبت کے ڈورے ڈالتا پھرے، یاد رکھنا ساری نمازیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی، نماز اسی کی قبول ہوگی۔ فرمایا نا محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ در ہی ایسا چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو اس طرح پالا ہے، اس طرح انہوں نے اسلام کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اسلام اس طرح پھیلایا ہے جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے میں ایک بچے کو پالتا ہے۔ تو جس صحابی نے اسلام کو پالا ہو، اگر اسی صحابی کو شان کو کم کیا جائے تو پھر کہاں کا اسلام رہتا ہے؟